کسی پاکستان کے دورے پہ آئے تو لاہور میں کوئی منجم تھے، کوئی دست شناس تھا، اللہ عالم، جو میں نے سنا ہے کہ اس کو شہنشاہ نے بلا کے جب ہاتھ دکھایا تو اس نے کہا کہ جی آپ بہت جلدی اپنی ایک محبوب ترین چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا بھی محبوب ترین چیز تو میری حکومت ہو سکتی ہے، بادشاہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی اس سے بھی کوئی زیادہ چیز آپ کو محبوب ہے۔ اس نے کہا وہ میری بیوی ہے ملکہ، وہ مجھے اپنے اقتدار سے بھی زیادہ محبوب۔ تو اس نے کہا جی پھر آپ محروم ہو جائیں۔ تو اس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو۔ پاگل۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان کے قانون شریعت میں، ان کے قانون نظام میں، نظام شاہی میں 2 بیویاں رکھنی منع تھیں، تو مجبوراً بادشاہ کو اس بیوی کو چھوڑ کے اور شادی کرنا تھا۔ تو اگر اسلام کے قانون پر عمل کرتے نہ وہ ملکہ رولتی، نہ بادشاہ کا دل ٹوٹتا، نہ اتنے پریشانیاں ہوتی کہ ایک وہ دور کے عورت ملکہ ہو اور ایک وہ دور کے فلموں میں کام کرنے پہ مجبور ہو جائے اپنی روٹی کھانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام کے قانون سے دور تھے۔ اسی لیے آپ نے نام سنا ہوگا مارلن مینرو کا یا الزبتھ ٹیلر کا، یہ نام تو اکثر ہمارے جوانوں کو یاد ہوتے ہیں۔ ان کو بہرحال کیونکہ یہ رات دن تو یہی دیکھتے ہیں بیچارے فلمیں، اور کیا کریں، ان کو بی بی عائشہ یا بی بی سودا کے نام سے کیا غلط۔ تو بہرحال تو دنیا میں صفیہ لارین ہے، مارلن منرو ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الزبتھ ٹیلر ہے، یہ دنیا کی بڑی معروف قسم کی عورتیں گزری ہیں۔ تو ان سب نے بتایا آپ کو کہ کیا لکھا ہے کتابوں میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم دنیا کی بدترین عورتیں ہیں، بدقسمت عورتیں ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے باقاعدہ، اس کتاب میں اسے لکھا ہے، جس کو اپنا کتاب نے المرأۃ فی الفقہ والقانون میں السبائی نے نقل کیا ہے ان کے ان بیانات کو، باقاعدہ ان کی تحریروں کے فوٹو دیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت سرزمین کائنات پہ اگر دنیا کی کوئی بدترین، محروم ترین، بدقسمت ترین عورتیں ہیں تو ہم ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ یعنی سونے چاندی سے نہیں، ڈائمنڈ سے کھیلنے والی عورتیں، جن کے یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک ڈریس جو ہے نا جی، ایک ایک ڈریس ایک 2-2 4-4 5 10-10 لاکھ ڈالر کا ہے۔ ایک ہار 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا ہے۔ ایک ہار، ایک نیکلس 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا نیکلس پہننے والی عورت کہتی ہے کہ میں سب دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہوں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ اس نے کہا کاش میں اسلامی آئینی قانون پہ عمل کرتی تو آج میں بھی گھر میں ایک شریف عورت بن کر، اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا، ماننا پڑا کہ جو تسکین، جو سکون، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قرآن کے الفاظ پہ اگر غور کریں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ دیکھو نا ساری کائنات اسی سکون کے لیے بھاگ رہی ہے نا، ساری دنیا پیسہ، دولت، محل، کاریں، گاڑیاں، وہ یہ کس کے لیے کہ کار میری بہت اچھی ہو اور بیڈ میرا بہت اچھا ہو اور ڈرائنگ روم میرا بہت اعلیٰ ہو اور بیڈ روم میرا بہت اعلیٰ ہو، اور اس میں جناب ایسے ایسے لوازمات اور ایسی ایسی چیزوں کے اضافے کیے جاتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ پلنگ کے اندر جناب یہ ہے کہ ہلکی موسیقی لگی ہوئی ہے، آپ بستر پہ سر رکھیں گے تو ہلکی ہلکی موسیقی کی دنیا ہیں جو آپ کو سلا دیں، اور جو ٹائم آپ سیٹ کر دیں اس پہ پھر جناب وہ ایسی دوسری موسیقی لگے گی جو آپ کو جگا دے۔ یہ سارے انتظامات کیوں ہیں کہ مجھے سکون ملے۔ اللہ نے دیکھے آپ کے رشتہ زوجیت میں کیا قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، خدا کی قسم اگر اللہ سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق دے، ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عورت پیدا کیوں کی؟ بیوی تیرے لیے پہلے تسکنو الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون پکڑ سکو۔ اس لیے علماء نے رکھا کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ بیوی نہیں ہو، وہ کوئی اور بلا تو ہوگی لیکن بیوی نہیں ہوگی۔ لتسکنو الیہا وجعل بینکم، تم دونوں کے درمیان میں کیا؟ مودۃ و رحمۃ، تو یہ ایک لفظ رحمت بھی کافی تھا۔ یا اگر قرآن کہتا صرف مودہ تو مودہ کا لفظ بھی بڑا جامع معنی لفظ تھا، لیکن قرآن نے جو 3 لفظ مل سکتے تھے نا، تسکین بھی اور وداد بھی اور ترہیم بھی، سکون، مودت اور رحمت، اتنا بڑے جامع الفاظ مجھے کائنات کے کسی مذہب میں دکھا دیں۔ تمام دنیا کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اناجیل ہیں آپ کے، اور یہودیوں کے پاس ان کی کتابیں ہیں، اور ہندوؤں کے وید ہیں، اور سکھوں کے گرنتھ ہیں، اور بڑی بڑی دنیا کی کتابیں مجھے دکھائیں کہ کسی نے میاں بیوی کے تعلق کی ان 3 لفظوں میں تعریف کی ہے، اور یہ 3 لفظ کتنے جامع ہیں۔
کتنے معنی ہیں یہ ان کو پتا ہے نا کہ جن کو اللہ یہ نعمت نصیب کرتے ہیں. کیونکہ بیوی تیرے لیے پہلے تسکنو الیہا تاکہ تم اس کے ساتھ سکون پکڑ سکو. اس لیے علماء نے رکھا کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ بیوی نہیں ہو. وہ کوئی اور بلا تو ہوگی لیکن بیوی نہیں ہوگی. لتسکنو الیہا وجعل بینکم، تم دونوں کے درمیان میں کیا مودۃ ورحمۃ. بھئی ایک لفظ رحمت بھی کافی تھا. یا اگر قرآن کہتا صرف مودہ تو مودہ کا لفظ بھی بڑا جامع معنی لفظ تھا. لیکن قرآن نے جو 3 لفظ مل سکتے تھے نا، تسکین بھی اور وداد بھی اور ترہیم بھی، سکون، مودت و رحمت، اتنا بڑے جامع الفاظ مجھے کائنات کے کسی مذہب میں دکھا دیں. تمام دنیا کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں. اناجیل ہیں آپ کے، اور یہودیوں کے پاس ان کی کتابیں ہیں، اور ہندوؤں کے وید ہیں، اور سکھوں کے گرنتھ ہیں، اور بڑی بڑی دنیا کی کتابیں. مجھے دکھائیں کہ کسی نے میاں بیوی کے تعلق کی ان 3 لفظوں میں تعریف کی ہے. اور یہ 3 لفظ کتنے جامع ہیں، کتنے معنی ہیں. یہ ان کو پتا ہے نا کہ جن کو اللہ یہ نعمت نصیب کرتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام ایک ایسا واقعی نظام ہے کہ اگر وہ صرف نکاح ہو اور طلاق نہ ہو، یا طلاق ہو اور نکاح نہ ہونا، نکاح بھی ہو طلاق بھی ہو. نکاح میں بھی پابندی ہے کہ اعلان ہو، شہود ہو، خطبہ ہو، محق المہر ہو، اس کے بعد باقاعدہ اولیاء الامور کے رضامندی ہو. یہ سارے شرائط ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ طلاق تو ہے لیکن خبردار، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اور فرمایا خبردار، کبھی بیوی کو ڈرانے کے لیے بھی طلاق کا لفظ زبان میں نہ لے آنا، کیونکہ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق. خبردار، یہ کیا جو طلاق کا لفظ مت لاؤ زبان میں. اچھا اب جناب یہ ہے کہ چلو میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کچھ کدورتیں ہیں، کیا کریں؟ فرمایا عاشروہن بالمعروف، فرمایا بھلائی کے ساتھ گزارا کرو. پہن کرے تو منہ نہ ہو سکتا ہے تم جس عورت سے نفرت کر رہے ہو اللہ نے اسی عورت میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہو. یعنی بظاہر تم ایک عورت سے نفرت کر رہے ہو، لیکن اسی سے اللہ تمہیں ایک ایسا بچہ عطا فرما دے جو کل کو قیامت تک تمہارا نام روشن کر دے. تو جس عورت کو تم برا سمجھ رہے تھے اسی سے اللہ نے تمہیں خیر دے دی. تو برداشت، حسن عشرت کے ساتھ صبر کرو، حسن معاشرے کے ساتھ صبر کرو. اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے. عاشروہن بالمعروف. جیسے کہ مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی بیوی بیچاری بد زبان تھی. انہوں نے اپنے خادم سے، خادم ان کا ایک پٹھان تھا، کہا کہ گھر سے چائے لے آؤ. وہ گیا، اس نے گلی پہ جا کے آواز دی، چائے مانگی. اندر سے بی بی صاحبہ نے جناب 200 گالیاں دی حضرت پیر صاحب کو، اور 100 گالی سنائی چائے مانگنے والے کو. ہر وقت چائے 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 چائے. کیا میں نے ہوٹل کھول رکھا ہے اندر؟ جاؤ پیر صاحب کو کہو خود کھڑے ہو کے بنا لیں. اب وہ پٹھان آدمی جناب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں سرخ. اس نے کہا استاد حضرت دیکھو یہ تمہارا بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور کیا ہے؟ میں نے کہا خدا کا قسم ہمارا بیوی ہوتا ابھی گولی مار. ایسا بد زبان بیوی حضرت گھر میں رکھا ہے. خدا کے لیے پیر صاحب ایسا بیوی کو چھوڑو، ہم اور لائے گا اور دے گا. تو حضرت مسکراتے رہے. جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو فرمایا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے، ہمیں بھی گالیاں دیتا ہے، کیسا بیوی ہے؟ ہمارا پٹھان لوگ تو بس گولی سے بات کرتا ہے، عورت اور گالی. انہوں نے کہا وہ تو بچے کھانا خراب ہو گیا. حضرت نے کہا میرے بھائی بات سنو، کیا کروں میں؟ مجھے حل بتاؤ. سمجھدار آدمی ہو ماشاءاللہ تم بھی. اس نے کہا حضرت کیا مشکل کیا تمہارے لیے بھلا؟ ایک بیوی کے بجائے 10 ملے گا، اس کو طلاق. تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر میں طلاق دوں تو عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں شادی کر سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتی. تو اس نے کہا کہ پھر میں حضور کی حدیث کی مخالفت کروں، ما یحب لنفسک یحب لاخیک ما یکرہ لنفسک یکرہ لاخیک. جو اپنے لیے محبوب رکھتے ہو دوست کے لیے بھی اسی کو محبوب رکھو، جو اپنے لیے برا رکھتے ہو تو دوست کے لیے اسی کو برا سمجھو. جو میرے لیے بری ہے دوسرے کے گلے میں کیسے ڈالوں؟ انہوں نے کہا ہاں استاد یہ تو ہے، یہ تو گڑبڑ ہو گیا. اس نے کہا دوسری بات سن کہ یہ اللہ نے مجھے جو عزت اور مقام دیا ہے، جو مقام دیا ہے اللہ نے مجھے تزکیہ میں، احسان میں، یہ سارا اسی عورت کی وجہ سے ملا ہے کہ یہ بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرے مدارج اور اونچے کر دیتے ہیں. مجھے تو سب کچھ اس کی وجہ سے مل رہا ہے، اس کو میں چھوڑ دوں؟ عقل کی بات کرو تم. جلے کہیں گے آ گئے مرید ہونے کے لیے. انہوں نے کہا میرے تو مراتب اور مقام سارے اس عورت کی وجہ سے کہ میں اس کی بد زبانی پہ صبر کرتا ہوں اور میرا مولا مجھے اونچا کر دیتے ہیں.
تو جو میری ترقی کا ذریعہ اسی کو چھوڑ دوں؟ تو یہ ہوتا ہے حوصلہ کہ طلاق تو ہے لیکن چونکہ اللہ کو مبغوض ہے تو اللہ کے بندے اس کے استعمال نہیں کرتے، وہ ڈرتے کہ ہو سکتا ہے میری غلطی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا عاشروہن بالمعروف، حسن عشرت سے گزارو۔ حضور نے کیسی پیاری بات کی ہے، اور بالکل خدا کی قسم صدق رسول اللہ، یعنی 100 میں کہتا ہوں 101% سچی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم۔ حضور نے فرمایا عورت ایسی ذات ہے کہ سخی اور شریف پہ تو یہ سوار ہو جاتی ہے، اور اگر خامد کبھی نہ ہو تو وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا عورت ایسی چیز ہے، یہ اللہ کی بندی کو ایسی مٹی سے بنی ہوئی ہے کہ اگر اس کو شریف شوہر مل جائے نا تو بغیر لگام کے اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور اگر آگے کو مل جائے نا جناب کوئی موالی تو وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے، اس سے دب کے رہتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ہم شریف ہی بنیں گے، کب لعین تو نہیں بن سکتے۔ آپ نے فرمایا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم برے بن جائیں، لہذا ہم برداشت کریں۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو گزارا کرو اور برداشت کرو۔ اچھا جی، اگر برداشت نہیں ہوتا کیا کریں؟ معاملہ حد سے بڑھ گیا، اب کیا کرو؟ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اب اللہ نے ایک اور راستہ نکالا کہ اگر جھگڑا ہے تو کیا کرو؟ ایک آدمی بیوی کے خاندان سے، ایک آدمی شوہر کے خاندان سے، ان دو کو حکم بناؤ، وہ دونوں مل کے بیٹھیں، غور کریں، دونوں کے معاملات دیکھیں، حالات سنیں، انکوائری کریں، تحقیق کریں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں کوشش کریں کہ میاں بیوی میں صلح ہو جائے، اور صلح بہت اچھی بات ہے، تو اللہ صلح کرا دیں گے۔ یعنی جھگڑے کو مٹانے کے لیے حکم بناؤ لیکن طلاق نہ دو۔ اسلام یہ کہ بھی صلح کر لو، کچھ تم مان لو کچھ وہ مان لے۔ اچھا، اور دو حکم جو ہیں وہ صلح کرانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم توفیق دیں گے کہ صلح ہو جائے۔ اچھا، اب یہ بھی خدا نہ خواستہ ناکام ہو گئے، اب حل کوئی نہیں رہا۔ اب آخری حل کیا ہے؟ طلاق۔ کہ بھئی اب حکم بھی ناکام، خامد بھی ناکام، ہر ممکن صبر کر کے بھی دیکھ لیا ناکام، غصہ کر کے بھی دیکھ لیا ناکام، اب کیا کریں؟ اب طلاق۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ جب چاہو آگے طلاق دے دو، فرماتے ہیں نہ خبردار، سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ اگر عورت حیض میں ہے یا حیض آنے والا ہے تو انتظار کرو، اس کے حیض کے دن گزر جائیں، وہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، اور اس طہر میں جب اس کے پاکی کے دن ہیں تو میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں تو پھر طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی ایک طلاق۔ دیکھو اسلام نے کتنی پابندی لگا دی ہے طلاق پہ۔ یعنی مثلا عورت کے ابھی 8 دن کے بعد ایام آنے والے ہیں، مت طلاق۔ عورت کو حیض آ گیا ہے، مت طلاق۔ کیوں؟ جب ایام حیض ہوتے ہیں اور مرد ایک دوسرے کے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا صفائی اور طہر کے دنوں میں قریب ہوتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے ایک تو اس کو سوچنے کا موقع ملے نا، 5 دن 4 دن 8 دن 10 دن، شاید غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب جتنا دن گزرتے جائیں گے تو حالات سدھرتے جائیں گے۔ اچھا، اگر طلاق دینی ہی ہے تو اب حیض کے بعد جب پاک ہو جائے، اچھا اس پاکی میں اگر تم نے آپس میں ملاقات کر لی، اسلام کہتے ہیں طلاق نہ دو، کیا پتہ نطفہ ٹھہر گیا ہو، حمل ہو جائے، تو اس کے لیے تو عدت جو ہے مدت وضع حمل ہو جائے گی، وہ تو ایک بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی عورت، پھر بھی طلاق نہ دو۔ تو حیض گزر جائے، عورت کے پاکی کے دن ہوں، میاں بیوی نہ ملے ہوں، طلاق دینی پڑے تو ایک طلاق۔ اچھا، اس ایک طلاق کو کیا کہا جاتا ہے شریعت میں؟ طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد مثلا خاوند نے طلاق دے دی اور ایک طلاق تھی، طلاق رجعی تھی، اب اس کو 2 دن بعد 4 دن بعد 10 دن بعد 8 دن بعد، اور طلاق رجعی میں عورت کہاں رہے گی؟ خاوند کے گھر میں جہاں تھی، اس کو آپ نکال نہیں سکتے، کیوں؟ وہ سامنے رہے، دور ہو جائے گی تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ لیکن یہ ہے اگر سامنے ہوگی تو کسی وقت انسان کی مودت و محبت اور شفقت جو ہے وہ یاد آئے گی۔ تو اب یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آمنے سامنے ہوں اور رہے، اور عدت جو ہے اس کی 3 حیض گزرنے تک عدت ہے، اس کے اندر اگر خاوند کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، راضی ہو گیا، بیوی بھی راضی ہو گئی، اس نے بھی سمجھ لیا کہ طلاق کے بعد بڑے مشکلات ہیں، تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس کہہ دو میں نے رجوع کیا، بس بات ختم، پھر وہ تمہاری بیوی ہے۔ اچھا، بیوی سامنے نہ ہو پھر بھی تم نے کہہ دیا جی میں نے رجوع کر لیا، بس رجوع ہو گیا، سامنے ہو نہ ہو۔ اچھا، ایک آدمی نے یہ کیا کہ اس نے زبان سے تو نہیں کہا، جا کے اپنی بیوی کو پکڑ لیا، کٹھے سو گئے، رجوع ہو گیا۔
اس نے اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دیا کہ یار میں نے بیوی کو طلاق دی تھی بے وقوفی کی، لیکن میں نے رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا، خلاص تمہاری بیوی ہے۔ تو اسلام دراصل کیا چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان میں طلاق واقع ہی نہ ہو۔ اچھا اگر بفرض محال اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، خاوند طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر طلاق دے، پھر بھی ایک طلاق، تاکہ طلاق جو ہے بائن ہو جائے، تاکہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکے۔ اچھا فرض محال عدت گزر گئی، عدت میں رجوع نہیں کیا، جب عدت میں رجوع نہیں کیا تو بھی اب کیا کرے؟ نکاح کر لو دوبارہ۔ اچھا اب نکاح کرنے کے لیے کوئی وہ پہلے والا نکاح تو ہے نہیں کہ اس کے لیے اہتمام کیا جائے اور تقاریب کی جائیں اور دوستوں کو دعوتیں دی جائیں اور خوشیاں منائی جائیں، یہ تو ایک حلال کرنے کا حل ہے، دو چار آدمی بیٹھ جائیں تاکہ گواہ ہو جائیں، تاکہ کل کو شبہ نہ رہے کہ واقعی اس نے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس کے بعد خطبہ پڑھ کے السلام علیکم گھر میں ہے بھی۔ منشا اسلام کیا ہے کہ طلاق نہ ہو۔ اب اگر خدا نہ کرے ایک آخری حد ہو گئی کہ اسے تیسری طلاق بھی دے دی، اور اسلام نے ہر مرد کو نکاح کے بعد 3 طلاق دینے کا حق دیا ہے، لیکن یہ دماغ میں رکھیں کہ ایک دفعہ آپ نے طلاق دے دی، رجوع کر دیا، تو اب باقی آپ کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ پھر آپ نے طلاق دے دی، رجوع کر دیا، تو باقی 1 طلاق۔ اب اس کے بعد بھی نعوذ باللہ آپ نے طلاق دے دی تو اب 3 ہو، اور جب طلاق 3 ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کہ بھئی اب وہ عورت مستقلاً تم پہ حرام ہو گئی ہے، اب عدت گزرنے کے بعد بھی وہ تیری بیوی نہیں بن سکتی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کسی دوسری جگہ شادی کرے، اس کے بعد وہ پھر پہلے شوہر کے پاس لوٹے ورنہ نہیں ہو۔ اب یہ علمی مسائل ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے ایک وقت میں 3 طلاق دی، ایک مجلس میں 3 طلاق دی، وہ 3 ہوں گی، ایک ہوگی، احناف کے نزدیک 3 ہوں گی، بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک جو ہے وہ 1 ہوتی ہے اگر مجلس 1 ہو۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد سمجھیں کہ اگر خدا نخواستہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب قرآن کا مسئلہ ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب وہ پہلے خامن پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں حلالہ، کہ وہ پہلے کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب جناب اس پر بھی مستشرقین نے اور آدائے اسلام نے، آدائے دین نے بڑا شور مچایا کہ جناب دیکھو یہ کیسا اسلام کا قانون ہے کہ 3 طلاقیں تو مرد نے دی ہیں، ظلم تو مرد نے کیا ہے، لیکن سزا بیچاری عورت کو مل رہی ہے کہ اگر وہ پہلے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جناب پہلے کسی اور سے شادی کرے، کسی اور کی بیوی بنے، اس کے ساتھ رات گزارے، اور وہ نکاح جو ہے صرف پیپر یعنی اگریمنٹ نہ ہو کہ کاغذی اگریمنٹ کر لو اپنے گھر میں، نہیں، باقاعدہ نکاح ہو، بیوی بنے، اور حضور نے فرمایا تھا تجھی کا اصیلت ہو، اس سے جمع کرے، فائدہ اٹھائے، پھر حلال ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جناب دیکھو اسلام کا عجیب قانون کہ طلاق تو دی ہے مرد نے، غلطی مرد نے کی ہے کہ 1 طلاق دے سکتا تھا، 2 دے سکتا تھا، 3 کیوں نہیں؟ اگر 3 دی ہیں تو مرد کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، سزا عورت کو مل رہی ہے کہ جناب ایک اور مرد کے ساتھ شادی کرو۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو سمجھنا نہ چاہے تو اس میں اسلام کا تو قصور نہیں، سمجھنے والے کا قصور ہے۔ بات کو سمجھو، ایک مرد نے 3 طلاق دے دی، اب اسلام کہتا ہے کہ یہ عورت پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے خاوند سے شادی نہ کرے۔ اسلام کا منشا کیا ہے کہ پہلے کے پاس نہ جائے واپس۔ بات کو سمجھیں، اسلام کہتا ہے کہ پہلے آدمی کے پاس، پہلے شوہر کے پاس یہ نہ جائے جس بدبخت نے تمہاری توہین کی، بے عزتی کی، 1 کے بجائے 3 طلاق دی، پھر اسی کے پاس جانا چاہتی ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس نے تیری توہین کی ہے چھوڑ دو اس کو اب۔ اچھا اب تم خود جانا چاہتی ہو پھر سزا بھگتو۔ اسلام تو نہیں کہتا نا کہ پہلے شوہر سے شادی کرو، اس نے طلاق دے دی، بات ختم ہو گئی، جہاں مرضی ہے جاؤ شادی کر۔ اب اسی کے بعد تم لوٹنا چاہتی ہو تو ظلم تم اپنے اوپر کر رہی ہو کہ اسلام کر رہا ہے۔ اسلام پھر بھی تمہیں بچانا چاہتا ہے کہ تم بے وقوفی کر کے ایک بل سے سوراخ سے ڈسنے کے بعد پھر اسی کے پاس جا رہی ہو، بے وقوف کے پاس، اسی ظالم کے پاس پھر جا رہی ہو۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، ایسے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، پہلے شادی کرو۔ اچھا اس میں بھی اسلام نے بتا دیا کہ یہ پیپر ایگریمنٹ نہیں کرنا، 1 رات والی شادی نہیں کرنا۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلال کرنے کے لیے کسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ چلو جی مجھے پیسے بھی دیں، عورت کے رات میرے ساتھ شادی بھی کرا دیں، اور رات میں انجوائے بھی کر لوں گا، کل میں طلاق دے دوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ لعنت ہے، کرانے والے پر بھی اور کرنے والے پر۔ کیا یہ کوئی سرکاری سانٹ رکھا ہوا ہے لوگوں کی عورتوں کو حلال کرنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا خبردار
ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو. لعنت سمجھو کس پہ؟ شیطان پہ.